حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ پیدائش پر شہریت کے قانون کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو وہاں کا شہری مانا جاتا ہے۔ پیر کو انہوں نے پیدائش پر شہریت کی تعریف کے حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کیے ہیں، تاہم اس کی تفصیلات تاحال غیر واضح ہیں۔ امریکی آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے پیدائش پر شہریت کا قانون عمل میں آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام افراد امریکی شہری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس قانون کو جلد ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں ایسا کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے بڑی قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ میں شہری آزادیوں کی یونینز اور انسانی حقوق کے دیگر گروہوں نے صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو فوراً چیلنج کر دیا ہے۔ پیدائش پر شہریت کا قانون اصل میں ہے کیا؟ امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کا پہلا جملہ ہی پیدائش پر شہریت کے اصول کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے مطابق وہ تمام افراد جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور اس کی حدود میں رہائش پذیر ہیں، وہ سب امریکی شہری ہیں۔ امیگریشن مخالف افراد کا ماننا ہے کہ پیدائش پر شہریت کی پالیسی غیر قانونی امیگریشن کے لیے مقناطیس کا کام کر رہی ہے اور اس کے سبب غیر قانونی حاملہ خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ امریکی سرحد میں داخل ہو جائیں۔ یہ افراد پیدائش پر شہریت کی پالیسی کو برڈ ٹورزم قرار دیتے ہیں۔ امریکی آئین میں 14ویں ترمیم خانہ جنگی کے اختتام پر 1868 میں کی گئی تھی۔ ملک میں 1865 میں غلام رکھنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ 14ویں ترمیم میں آزاد کیے جانے والے ان غلاموں کی شہریت کی بات کی گئی تھی جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں میں یہ کہا گیا تھا کہ افریقی امریکہ کبھی بھی امریکی شہری نہیں بن سکتے ہیں، تاہم 14ویں ترمیم کے بعد یہ تمام فیصلے کالعدم ہو گئے تھے۔ 1898 میں سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کے دوران یہ اصول طے کر دیا تھا کہ پیدائش پر شہریت کے قانون کا اطلاق پناہ گزینوں کے بچوں پر بھی ہوگا۔ یہ مقدمہ 24 سالہ چینی پناہ گزین ونگ کم آرک نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب وہ ایک دورے کے بعد چین سے واپس آئے تو انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ونگ نے دلیل دی تھی کہ وہ خود امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اور 14ویں ترمیم کے بعد ان کے والدین کی شہریت کا اثر ان کی اپنی امریکی شہریت پر نہیں پڑنا چاہیے۔ امیگریشن ہسٹری ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر اریکا لی کہتی ہیں کہ ونگ کے کیس نے یہ اصول طے کر دیا تھا کہ لسانی حیثیت یا والدین کی امیگریشن کے معاملات کا اثر امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں پر نہیں پڑتا اور انہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو امریکی شہریوں کو ملتے ہیں۔ عدالت نے اس کے بعد تاحال اس مقدمے پر دوبارہ غور نہیں کیا۔ قانونی ماہرین کی اکثریت کا ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پیدائش پر شہریت کا قانون ختم نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے اور بالآخر اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسا معاملہ نہیں جس کا فیصلہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کر سکیں، تاہم بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر وفاقی ادارے کے ملازمین کو ضرور حکم دے سکتے ہیں کہ وہ شہریت کے معاملات کو باریک بینی سے جانچیں، لیکن اس کے سبب جن لوگوں کو شہریت دینے سے انکار کیا جائے گا وہ قانونی طور پر ان اقدامات کو چیلنج کر سکیں گے۔ یہ معاملہ کسی بڑی قانونی لڑائی کی شکل اختیار کر جائے گا اور آخر میں یہ تمام معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ پیدائش پر شہریت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے امریکی آئین میں ایک اور ترمیم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔